سب سے پہلے تو حضرت مولانا محمد شہباز صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان مبارک کے ان قیمتی لمحات میں فہم دین جو کورس شروع کیا، جو یہاں آپ درس دیتے رہے، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ بڑی برکت والے لمحات جو ہم سے اب رخصت ہونے والے ہیں، اور میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے، یقیناً اس کا ترجمہ آپ احباب جانتے ہیں، تو میں نے ایک مقصد کے لیے آیت پڑھی۔ آپ نے رمضان سے پہلے یا رمضان کے شروع میں یقیناً حضرت مولانا شہباز صاحب سے یا کسی اور جگہ خطاب سنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ روزے فرض کرنے کا مقصد ہی بیان فرما رہا ہے کہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی بھی دی، ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ اب اگر میں یہ بات کروں تو آپ کہیں گے واقعی جناب پتہ ہی نہیں چلا، آج رمضان کا یا تو آخری دن ہے یا کل آخری دن ہوگا، تو یہ جو دن گزرے ہیں پتہ ہی نہیں چلا، یہ گنتی کے دن ہیں۔ جب آئے تھے کئی لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں یہ رمضان کیسے گزرے گا، ایسا گزرا ہے، ایسا کرم ہوا ہے، اب لوگ یقیناً یہی کہیں گے کہ جناب پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یہ وہ عظمت والا مہینہ جو ہم سے رخصت ہونے والا ہے، میرے کریم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میری امت کو رمضان کی قدر کا پتہ چل جائے تو میری امت یہ خواہش کرے، یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ یہ اتنا عظمت والا، اتنا برکت والا، رحمت والا مہینہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے تھے تاکہ ہمارا ظاہر و باطن تقویٰ کے نور سے چمک جائے۔ یہ یقیناً آپ کے پاس بھی یہ قیمتی وقت جو ہے مختصر وقت ہے، اختصار کے ساتھ صرف تقویٰ کے اوپر مختصر سی میں یہ گفتگو کروں گا، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تقویٰ کا ایک آسان معنی تو یہ ہے کہ جس جگہ اللہ نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں بندہ حاضر ہو، اور جس جگہ سے رب کریم نے منع فرمایا ہے وہاں سے باز رہنے کی کوشش کریں۔ جہاں بلایا ہے وہاں حاضر ہونا ہے، اور جہاں سے منع فرمایا ہے وہاں سے غیر حاضر رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فالد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ملت اسلامیہ پہ بڑا احسان ہے، اگر اعلیٰ حضرت ہماری رہنمائی نہ کرتے تو آج ہم بھٹک رہے ہوتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فالد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری رہنمائی کی اور ہمارے عقیدے کو بچا لیا۔ اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں تقویٰ کے 7 معنی ہے۔ کتنے معنی ہیں؟ پہلا تقویٰ کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو کفر سے بچانا۔ الحمدللہ آپ جتنے یہاں مسلمان بیٹھے ہیں، یہ تقویٰ کا پہلا معنی ہم سب کو حاصل ہے۔ دوسرا تقویٰ کا معنی آپ نے یہ بیان فرمایا، بد عقیدگی سے، غلط عقائد سے اپنے آپ کو بچانا۔ الحمدللہ آپ یہاں صحیح العقیدہ سنی مسلمان بیٹھے ہیں، اللہ نے تقویٰ کا دوسرا معنی بھی جو ہے وہ آپ کو عطا فرمایا۔ تیسرا تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچانا، اور چوتھا تقویٰ کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچانا۔
اور پانچواں تقوی کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو شبہات سے بچانا، جہاں شبہ دیکھا اس بات کو چھوڑ دیا۔ اور چھٹا تقوی کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو شہوات سے، فحاشی سے بچانا۔ اور ساتواں تقوی کا معنی یہ ہے کہ غیر کی طرف التفات نہ کرنا، اپنی امیدوں کا مرکز رب کریم کی ذات کو بنا لینا۔ اب آپ نے اور میں نے یہ غور کرنا ہے، کیا وہ جو تقوی کے معنی باقی ہیں، دو تو میں نے عرض کر دی، وہ الحمدللہ آپ کو حاصل ہیں، باقی رہ گئے کتنے؟ 5۔ اب وہ آپ اور میں فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے کتنا بچایا ہے، اور ان گناہوں سے بچنے کا کیسا ہم نے عہد کیا ہے۔ اب ہم نے اگر اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا لیا، چھوٹے گناہوں سے بچا لیا، اپنے آپ کو فحاشی سے بچا لیا، آج تو سلاب آیا ہوا ہے نا، آج تو بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ آج ہر کی جیب میں یہ موبائل ہیں، یہ لوگ اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہوئے تو وہ جو آتا ہے جو وہ سارا وہ آپ احباب جانتے ہیں کہ پھر یہ بچوں کے پاس، بچیوں کے پاس یہ موبائل موجود ہیں، اور پھر گھروں میں جو کیبل موجود ہیں، تو وہ حال جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو آج بڑی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو فحاشی سے بچائیں، شبہات سے بچائیں۔ آج تو لوگوں کی نظریں یتیم کے مال کے اوپر ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا مال بھی میری جیب میں آ جائے۔ لوگوں نے لوگوں کے حقوق کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے سارا، تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیے، آپ سخت گرمی تھی، آپ دھوپ میں کھڑے تھے تو ساتھ دیوار کا سایہ بھی موجود تھا، ایک درخت کا سایہ بھی موجود تھا، تو کسی چاہنے والے نے کہا حضور آپ یہ دیوار کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیں، آپ یہ درخت کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بھی گرمی کی شدت کا پتہ ہے، لیکن میں اس لیے اس کی دیوار کے سائے میں نہیں کھڑا ہو رہا، یہ جو درخت اس کے سائے میں اس لیے نہیں میں کھڑا ہو رہا، اس مکان والے کو میں نے کچھ رقم قرض کے طور پہ دی ہوئی ہے، تو میں ڈر رہا ہوں کل رب کریم اسی بات پہ ہی حساب نہ لے لے، اے ابو حنیفہ اس کو قرض تو دیا تھا، اس کی دیوار سے فائدہ تو اٹھایا تھا نا، کہیں یہ سود نہ بن جائے۔ حالانکہ شرعی طور پہ اگر آپ وہاں کھڑے ہو جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ ہیں اتنے عظیم لوگ۔ اسی طرح ایک اور جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ کا بیل دوسرے کھیت والے کے بیل سے لڑتے لڑتے اس کے کھیت میں چلا گیا، تو وہ اپنے بیل کو لے کے واپس آئے، تو کچھ عرصہ انہوں نے اپنے اس کھیت کے اناج کو کھانا بند کر دیا کہ میں اس کھیت کا اناج نہیں کھاؤں گا۔ کسی نے پوچھا جناب یہ کیوں نہیں آپ اس کھیت کا اناج کھاتے جہاں یا آپ نے یہ بیل باندھا ہوا تھا؟ یہ فرماتے ہیں میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ میرا بیل وہ دوسرے کے کھیت میں گیا تھا تو اس کے قدموں کو جو مٹی لگی ہے وہ کسی دانے میں شامل نہ ہو گئی ہو، تو میں ڈر رہا ہوں کہ جب تک اس کا اثر ختم نہیں ہوگا میں اس کھیت کا ناج نہیں کھاؤں گا۔ اتنے یہ عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے اتنی باتوں کی بھی احتیاط کی۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو آج ہمارا حال ہے، آج حلال حرام کی ہم کس قدر تمیز کرتے ہیں، آج کس قدر ہم ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو یہ عظیم لوگ تو اپنے آپ کو شبہات سے بھی بچاتے تھے، اور پھر کہ غیر کی طرف التفات نہ کرنا، اپنی امیدوں کا مرکز رب کریم کی ذات کو بنا لینا ہے۔ یہ جتنے بزرگان دین ہیں انہوں نے بھی رب کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ جو اللہ کی ضربیں آستانوں پہ لگتی ہیں، یہ جو محبت پیدا کی جاتی ہے کہ وہی رب ہے،
وہی رزق عطا فرمانے والا ہے، وہی بیٹے عطا فرمانے والا ہے، وہی عزتیں عطا فرمانے والا ہے، وہی اقتدار عطا فرمانے والا ہے، اور وہی اقتدار لینے والا ہے، وہ رب ہی ہے۔ تو یہ آپ بزرگان دین کے آستانوں پہ بھی، یہ ماشاءاللہ توحید آباد شریف آپ کے قریب تھا، ہے آپ جانتے ہیں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید توحید شاہ صاحب، ماشاءاللہ یہ وہ ٹیم ان کے ساتھ ہوتی تھی، اللہ 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 کی ضربیں لگتی تھی۔ تو یہ اللہ کے ساتھ محبت جو ہے پیدا کرنا، اور یہ لوگوں کو بتانا کہ تمہاری امیدوں کا مرکز جو ہے وہ رب ہونا چاہیے ہے، تو یہ بھی تقوی کا آپ نے معنی بیان فرمایا ہے۔ اورنگزیب بادشاہ بزرگان دین سے بڑی محبت کرتا تھا، ان کی بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جو شیر اہل سنن کا خطاب ہوگا ہے، یہ ماشاءاللہ حضرت علامہ قاری حضر حیا رضوی صاحب بڑے اعلیٰ پائے کے خطیب ہیں، ان کا بھی یہ بھی خطاب ہونا ہے، تو یہ بات سنیں تو پھر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس پہ مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ تقوی کا ایک معنی کیا ہے کہ اپنی امیدوں کا مرکز رب کریم کی ذات کو بنانا۔ تو اورنگزیب بادشاہ علماء سے، صوفیہ سے بڑی محبت کرتا تھا، اور علم دوست بھی تھا، ہے فتاوی عالمگیری ہیں ان کی ایک یادگار ہے، بڑی مساجد انہوں نے بنائی، یہ بڑی بڑی عظیم مسجدیں جو ہیں آج بھی ان کے ساتھ منسوب ہیں۔ تو اس نے ایک دن دربار میں بہروپیوں کو بلایا ہوا تھا کہ جو مجھے دھوکہ دے گا نا، آپ کو پتہ ہے یہ بہروپی ہوتے ہیں نا، یہ بیس بدل کے جو ہے کچھ کرتب کر کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے جال میں بھی پھنساتے ہیں، لوگوں کو خوش بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دربار میں پورے علاقے کے جتنے بھی ٹاپ کے بہروپیے تھے بلایا ہوا تھا، جو مجھے دھوکہ دے گا نا تو میں اسے اتنا انعام و اکرام دوں گا۔ تو اب وہ آتے گئے، لیکن وہ ہر بادشاہ پہچان لیتا تھا کہ تم تو وہی ہو۔ تو ایک بہروپیہ بیس بدل بدل کے آتا رہا، تو بادشاہ ہر بار اسے جان لیتا کہ تم تو وہی ہو جو پہلے مجھے کرتب دکھا کے گئے ہو، پہلے تم نے یہ بیس جو ہے نا وہ اوڑا ہوا تھا، یہ بنایا ہوا تھا تمہارا حلیہ، تو میں جانتا ہوں تم وہی ہو۔ تو اس نے قسم اٹھائی کہ اس بادشاہ کو میں دھوکہ ضرور دوں گا، اس بادشاہ کو میں دھوکہ۔ تو وہ جانتا تھا یہ بادشاہ نیک لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو وہ کیا اس نے ارادہ کیا کہ دور ایک جگہ جا کے پہاڑ کی غار میں جا کے ڈیرا لگا لیا، اور جا کے وہاں اپنے آپ کو صوفی ظاہر کیا۔ اب لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ خبر اورنگزیب تک بھی پہنچی، اور یہ بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، یہ میں کوئی عام کسی ناول کے بات نہیں سنا رہا، اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں اس بات کو لکھا ہوا ہے۔ تو اب شہر کے لوگ جانا شروع ہو گئے، دیہاتوں کے لوگ، یہ بادشاہ تک بھی خبر پہنچی کہ وہاں کوئی پہنچا ہوا کوئی بزرگ آیا ہے، تو اس کی زیارت کے لیے ہمیں بھی جانا چاہیے۔ تو بادشاہ پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلتا ہے اپنے محل سے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو اب وہ یہ بہروپیہ دیکھ رہا ہے کہ بادشاہ بالکل قریب آ گیا ہے، تو وہ سر اور نیچے جھکا لیتا ہے۔ جب بادشاہ آ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں نا، تو اب یہ جو بہروپیہ تھے جس نے بھیس بدلا ہوا تھا، تو پوچھتا ہے کیا مجھے جانتے ہیں، پہلے کو تعارف ہے؟ تو اب بادشاہ بڑے ادب، حضور بس لوگوں سے سنا تھا کہ یہاں ایک غار میں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، تو میں بھی زیارت کے لیے آیا ہوں، دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں وہی بہروپیہ ہوں جو تیرے محل میں آیا تھا، تو میں تجھے ہر بار دھوکہ دینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن تو ہر بار مجھے پہچان لیتا تھا، لیکن آج تو مجھے پہچان نہیں سکا، آج تو کھجل ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے جب سنا تو بادشاہ نے کہا وہاں تو میں نے انعام و اکرام رکھا ہوا تھا، کہا میں واقعی تجھے نہ پہچان سکا، اب بتا کتنا انعام چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو اس بہروپی نے آگے سے کہا اے بادشاہ سلامت، اب تجھ سے نہیں مانگوں گا،
میں تو ایک بیس بدل کے آیا تھا، تو آج اتنا کرم ہوا ہے کہ وہ بادشاہ جس کی سلطنت کا سورج غروب نہیں ہوتا، آج وہ میرے قدموں میں آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب تجھ سے نہیں بادشاہ سلامت مانگوں گا، اب میں اس رب سے مانگوں گا۔ اب میں اصل جو ہے بزرگان دین کے نقش قدم پہ چل کے اب میں اپنے رب کو راضی کروں گا کہ جس نے اتنا بڑا بادشاہ جو ہے میرے قدموں میں لا کے بٹھا دیا ہے۔ اب میری امیدوں کا مرکز تو نہیں، اب میری امیدوں کا مرکز میرا رب ہے۔ تو تقوی کا معنی بھی یہ ہے کہ تو تقوی کا معنی ایک یہ ہے کہ اپنی امیدوں کا مرکز لوگوں کو مت سمجھیے، اپنی امیدوں کا مرکز رب کو سمجھیے۔ جب آپ رب کو راضی کر لیں گے نا تو پھر اتنا کرم ہوگا کہ آپ ان رحمتوں کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اور رب بڑی جلدی مانتا ہے۔ رب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ چاول کی فصل کاشت کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے پنیری لگاتی ہیں، لاب تیار ہوتی ہے، تو آپ لاب کو پنیری کو اکھیڑ کے جو ہے دوسری جگہ لگا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا بابا جی حضور یہ بتاؤ رب کیسے ملتا ہے؟ رب، آپ نے فرمایا آپ وہ لاب اکھیڑ کے دوسری جگہ لگا رہے تھے، آپ فرماتے ہیں رب دا کی پانا، رب دا ادھرو پٹنا ادھر لانا ہے۔ سچے دل سے توبہ کر اور رب مل جائے گا۔ وہ رب کئی ماؤں سے زیادہ جو ہے رحم فرمانے والا ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنی امیدوں کا مرکز اللہ کو بنانا ہے، اور یہ تقویٰ کے جو معنی بیان کیے ہیں ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن جو ہے وہ تقویٰ کے نور سے مالا مال ہو جائے۔ اور یہ تقویٰ کے جو اعلیٰ حضرت نے معنی بیان کیے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کا حامل بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت مولانا شہباز صاحب آپ کو مزید استعطا فرمائے، اس مسجد کی انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ مزید ہمت عطا فرمائے، اور مسجد انتظامیہ بھی ٹھیک ہو تو پھر ہی کام ہوتا ہے، ورنہ آج کل مسجد انتظامیہ تعاون بھی نہ کرے، دوربین سے ہی دیکھتے رہے نا مولانا صاحب کو یا امام صاحب کو، پھر بھی کام نہیں بنتا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ یہ ٹھنڈا ماحول بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، لگتا ہے کہ آپ کی مولانا شہباز صاحب سے پوری محبت ہے۔ تو آپ اس دین کے کام ان کے معاون ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اجر عطا فرمائے۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید فرخ شاہ صاحب بھی یہاں آئے، اللہ ان کا آنا بھی مبارک فرمائے۔ یہ ایک تو عظیم باپ کے نور نظر ہیں، پھر نسبت بھی صدات کرام میں سے ہیں۔ دربار عالیہ توحید آباد شریف حضور قبلہ عالم جیوے جیوے جانشین شاہ الحدیث حافظ حامد رضا صاحب، ان کے بزرگ بھی بڑی شفقت بڑی محبت فرماتے تھے، اور صاحبزادہ صاحب بھی بڑی عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں وقار میں بھی مزید اضافہ فرمائے، اور جو بزرگوں کے مشن کو لے کے یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ملت اسلامیہ کو فیاض فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو جو میں نے آپ کو سنائی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔